الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث و سنہ سیگمنٹ میں ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارا حدیث پاک کے حوالے سے باب ما جاء فی التوحید والرسالہ، اس کی حدیث نمبر 5، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم سماعت کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لاصحابہ انہدوا بنا نعود جارنا الیہودیہ قال فدخل علیہ فوجدہ فی الموت فسألہ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فنظر الی ابیہ فلم یکلمہ ابوہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فنظر الی ابیہ فقال ابوہ اشہد له فقال الفتى اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار۔ حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا آپ لوگ آئیں تاکہ ہم اپنے یہودی ہمسائے کی عیادت کر آئیں۔ راوی کا بیان ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہودی کے گھر میں داخل ہوئے تو اسے نزع کی حالت میں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال پوچھنے کے بعد فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے ایک معبود حقیقی ہونے اور میری رسالت کی گواہی دے دو۔ اس نے نظریں گھما کر اپنے والد کی طرف دیکھا مگر اس کے باپ نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پھر فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے اور میری رسالت کی گواہی دے دو۔ اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس بار اس کے باپ نے اسے کلمہ شہادت پڑھنے کی اجازت دے دی۔ نوجوان نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یوں کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے میری وجہ سے ایک شخص کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیا۔ اس حدیث کو مسند امام اعظم کے اندر سید امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ اسلام نے جہاں پر والدین، عزیز و اقارب اور دوسرے لوگوں کے حقوق کو بیان کیا، وہیں پر ہمسائے کے حقوق پر بھی زور دیا ہے۔ بنیادی طور پر ہمسائے 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ پہلا، وہ پڑوسی جس کا حق ہوتا ہے وہ غیر مسلم ہے، اس کا صرف حق جوار ہے۔ نمبر 2، وہ ہمسایہ جو مسلمان ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، اس کے 2 حقوق ہیں، ایک حق جوار اور دوسرا حق اسلام۔ اور نمبر 3، وہ ہمسایہ جو مسلمان ہونے کے علاوہ رشتہ دار بھی ہو، اس ہمسائے کے 3 حقوق ہیں، پہلا حق جوار، دوسرا حق اسلام اور تیسرا حق قرابت کا ہے۔
تو یوں ہمسائے کے حوالے سے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو گیا کہ اگر ہمسایہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی ایک حق موجود ہے۔ اور پھر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اس رب کا شکر ہے کہ جس نے میری وجہ سے اس شخص کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر دیا۔ اس نقطے پر اگر ہم غور کریں تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فضل ہے، احسان ہے کہ چونکہ ہمیں بھی جو اسلام ملا، ہمیں بھی جو دین ملا، ہمیں اگر اللہ رب العزت کی پہچان ہوئی، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان ہوئی، صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، تو یوں ہمیں بھی اگر ان کی پہچان نصیب ہوئی ہے تو وہ بھی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو یہ کہنا درست ہوگا کہ اگر ہمیں دین ملا ہے، اگر ہمیں اسلام اور اسلام کی تعلیمات ملی ہیں تو وہ بھی سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے اور جن کے طفیل اللہ نے ہمیں باطل کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کا وہ نور عطا فرمایا، اسلام کی وہ روشنی عطا فرمائی کہ جس سے ہم نے اللہ رب العزت کو پہچانا اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا اور اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی۔ خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کا فہم اور حدیث کی روشنی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔